باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق سعودی عرب سے ہے۔ رمضان المبارک کے عمرہ سیزن اور حج کے ایام میں مسجد الحرام میں بڑی عمر کے زائرین کے ساتھ بڑی تعداد میں بچوں کی بھی آمد ہوتی ہے۔ ان مواقع پر زیادہ ہجوم کی وجہ سے بچوں کے کھو جانے کا خدشہ رہتا ہے۔ صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین نے اس کا بھی حل نکال لیا ہے۔ حرم مکی کے حالوں کے اندر بچوں کے گم ہونے کی احتیاط کے پیش نظر ایک نئی سروس شروع کی ہے۔ یہ ایک بریسلیٹ ہوتا ہے جسے بچوں کی کلائی پر باندھ دیا جاتا ہے۔ بچوں کے گم ہونے کی صورت میں وہ بریسلیٹ اس کے اقارب اور والدین کے ساتھ رابطے میں مدد کرتا ہے۔ بریسلیٹ میں مختلف زبانوں میں کتابچے کا بار کوڈ بھی شامل ہے۔ پاکستان کے ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں مارچ کے مہینے میں سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 35.37% اضافے کے ساتھ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ یہ جولائی 1965 کے بعد ملک میں سب سے زیادہ حساس قیمت انڈیکس ہے۔ مارچ 2022 میں مہنگائی کی شرح 12.72 ریکارڈ کی گئی تھی۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں جسٹس مسرت حلالی پہلی خاتون جج ہیں جنہیں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق وہ 1 اپریل کو بطور قائم مقام چیف جسٹس یہ عہدہ سنبھالنے والی پہلی خاتون جج ہے۔ بھارت کی ریاست گجرات کی ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ کیجریوال کو نریندر مودی کی ڈگری کی تفصیلات مانگنے پر 25,000 روپے کا جرمانہ عائد کرتے ہوئے ان کے ارادے پر شک کا اظہار بھی کیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ کیجریوال کو ایک ایسے معاملے کو متنازع بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی جبکہ وزیر اعظم کی ڈگریاں پہلے ہی عام ہو چکی ہیں۔ بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی نے وزیر اعظم نریندر مودی کی BA اور MA کی ڈگریاں جاری کرتے ہوئے کیجریوال سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نریندر مودی سے ان کی ڈگریوں کو جعلی قرار دینے کے لیے معافی مانگے۔ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دبئی سے آنے والے مسافر کے 20 لاکھ روپے مالیت کے 20 دن سے گمشدہ زیورات ایئرپورٹ پولیس نے 2 دن میں ڈھونڈ لیے اور مالک کے حوالے کر دیے۔ SHO ایئرپورٹ کلیم موسیٰ کے مطابق ملیشیا سے تعلق رکھنے والے ایک مسافر محمد اسلم اپنی اہلیہ کے ہمراہ دبئی کے راستے پرواز کے 602 سے 10 مارچ کو کراچی پہنچے تھے۔ کویت میں رہائش پذیر 5,400 سے زائد افراد نے دیگر ممالک میں اسائلم کے لیے درخواستیں دے دی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسائلم کے لیے درخواستیں دینے والے زیادہ تر افراد بدو ہیں۔ 1,20,000 بدو کویت میں رہتے ہیں۔ پناہ کی درخواست دینے والوں میں ایتھوپیا، ایریٹریا، پاکستان، افغانستان اور لبنان کے شہری بھی شامل ہیں۔ زیادہ تر پناہ کی درخواستیں برطانیہ، کینیڈا، امریکا، فرانس، جرمنی اور اسکینڈینیوین ممالک کو دی گئی ہیں۔ 2022 میں کویت کی آبادی کا تخمینہ 44 لاکھ لگایا گیا تھا۔ اس میں 70% غیر ملکی آباد ہے۔ 2018 میں 1,359 افراد نے پناہ کی درخواستیں دی۔ یہ تعداد 2022 میں گھٹ کر 565 رہ گئی ہے۔ 2022 کے دوران 254 کویتی رہائشیوں نے یورپی ممالک میں پناہ کی درخواستیں دی۔ رپورٹ کے مطابق 62% پناہ کی درخواستیں مسترد ہو چکی ہیں۔ فرانس کی فٹ بال فیڈریشن نے ریفریوں کو ہدایت دی ہے کہ رمضان کے دوران مسلمان کھلاڑیوں کو روزہ افطار کرنے کی اجازت دینے کے لیے میچ نہ روکا جائے۔ فرانس کے برعکس انگلینڈ کی پریمیئر لیگ نے مسلمان کھلاڑیوں کو روزہ افطار کرنے کے وقت وقفہ کی اجازت دی ہوئی ہے۔ فرانس کی فٹ بال فیڈریشن کے نوٹس میں یہ بات آئی ہے کہ رمضان میں روزے کی افطاری کے بعد جاری میچوں میں خلل پڑ رہا تھا۔ برطانوی شہر برمنگھم کی مسجد کے باہر ایک نمازی پر حملے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ برمنگھم میں ایک نمازی پر 3 افراد نے اس وقت حملہ کیا جب وہ عشاء کی نماز کے بعد گھر واپس جا رہا تھا۔ رات تقریباً 11 بجے برمنگھم کے علاقے کنگز ہیتھ میں یارک روڈ پر 73 سالہ بوڑھے شخص کو ان کی پیٹھ پر لات ماری گئی تھی۔ ویسٹ مڈ لینڈز پولیس نے کہا ہے کہ وہ شخص اس حملے کے دوران گر گیا تھا اور اس کا سر ایک ڈسپلے بورڈ سے ٹکرایا تھا۔ اس واقعے کے بعد زخمی شخص کو ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا تھا جہاں وہ اب بھی زیر علاج ہے۔ واقعے کے حملہ آور سڑک پر کھڑی کالی کار سے نکلے اور وہ حملہ کے بعد فرار ہو گئے۔ مشتبہ افراد کو 2 سفید فام اور ایک سیاہ فام کے طور پر بتایا گیا ہے جن کی عمریں 18 سے 30 سال کے درمیان ہے اور انہوں نے ٹریک سوٹ پہن رکھے تھے۔ جرمنی میں ملکی شہریت کے لیے درخواست دہندگان غیر ملکیوں کو شہریت ملنے سے پہلے اوسطاً 1 سال سے زائد کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات ایک تازہ میڈیا سروے سے پتہ چلی ہے۔ کئی شہروں میں تو انتظار کی اوسط عرصہ 1.5 سال تک بنتا ہے۔ میڈیا سروس انٹیگریشن کی طرف سے مکمل کرائے گئے اس جائزے کے مطابق نتائج سے پتہ چلا ہے کہ جرمنی میں طویل عرصے تک قانونی قیام کے بعد مقامی شہریت کے لیے
درخواست دینے والے غیر ملکیوں کو، جن کے پاس اس یورپی ملک میں قیام کا لامحدود حق بھی ہوتا ہے، ضروری کارروائی کی تکمیل کے لیے اوسطاً فی کس 1 سال سے زائد کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ کئی جرمن شہروں میں تو اس کارروائی میں اتنی دیر لگ جاتی ہے کہ اس کی تکمیل شہریت کی درخواست دیے جانے کے بعد اوسطاً 1.5 سال تک کے عرصے میں ممکن ہوتی ہے۔ بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواد، حبیب ولیج ریسٹورنٹ۔ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول، کشادہ حال، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام، الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان، شیشہ اور پول ٹیبل کے شوقین کے لیے آئیڈیل جگہ، خوبصورت تراسا بارسلونا کے ساحل کے قریب سینٹرو کمرشیال لا ویا میں واقع۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923441۔ 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ یورپی ملک سوئٹزرلینڈ میں تیز ہوا کے باعث 2 ٹرینیں الٹ گئیں۔ ٹرینیں الٹنے کا واقعہ کیپٹل برن میں پیش آیا، جہاں ہوا کی رفتار 136 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں تیز ہوا سے 15 افراد زخمی بھی ہو گئے۔ حادثے کے بعد دیگر ٹرینوں کو روک لیا گیا، جس کی وجہ سے ٹرینوں کا شیڈول متاثر ہوا۔ یورپی ملک پرتگال نے ٹیکنالوجی کے ذریعے نئی پروڈکٹس کی ترقی کے لحاظ سے سب سے زیادہ ترقی کی ہے، اور پرتگال نے اس میدان میں اسپین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ پرتگالی کمپنیوں نے مہارت پر توجہ مرکوز کی ہے۔ پرتگال نے اپنے کاروباری نیٹ ورک کی جدت اور نفاست کے لحاظ سے خاطر خواہ بہتری کی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی پوزیشن کو یورپی اوسط پر تقریباً 13% تک بڑھانے اور درجہ بندی میں اسپین کو پیچھے چھوڑنے میں کامیاب ہوا ہے۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں پولیس موسس اسکواڈرا اور نیشنل پولیس نے 4 افراد کو گرفتار کیا ہے، جو 10، 20 اور 50 یورو کے جعلی نوٹ تیار کرتے تھے۔ اندازہ ہے کہ ان افراد نے 1 لاکھ یورو کے جعلی نوٹ مارکیٹ میں متعارف کرائے۔ چاروں ملزمان کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ یہ گروہ اپنے بنائے گئے نوٹوں کو تاراگونا، بارسلونا کے ساحلوں، بادالونا اور بارسلونا سینٹر کے علاقے اشمپلا میں نوٹ استعمال کرتے تھے، جہاں پر جعلی نوٹ کا پتہ لگانے والا الیکٹرانک سسٹم موجود نہیں ہوتا ہے۔ زیر حراست افراد میں 3 مرد اور 1 عورت شامل ہے، جن کی عمریں 18 سے 51 سال کے درمیان ہے۔ انٹرنیشنل ایئر لائنز کی ٹریڈ ایسوسی ایشن، انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن آیاٹا نے معاشی بحران کے شکار پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ نقد ادائیگیوں میں مسلسل رکاوٹ کی وجہ سے غیر ملکی ایئر لائنز ان کے ملک میں اپنا آپریشن بند کر سکتی ہیں۔ ایسوسی ایشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان نے جنوری تک غیر ملکی ایئر لائنز کو تقریباً $290 ملین کی ادائیگیاں کرنی تھی۔ ورجن اٹلانٹک ایئر لائن نے حال ہی میں پاکستان کے لیے پروازیں معطل کر دی ہیں۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر حال ہی میں کم ہو کر تقریباً $4.6 بلین کی کم ترین سطح پر آ گئے ہیں، جو 4 ہفتے کی درآمدات کو پورا کرنے کے لیے بمشکل کافی ہیں، اور جس کی وجہ سے مرکزی بینک کو ملک میں ڈالر بھیجنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ 5 سال قبل آیاٹا کی ایک تحقیق میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ پاکستان 2038 تک ہوائی سفر کرنے والوں کی تعداد کو موجودہ 11 ملین سے سالانہ 35 ملین تک بڑھا دے گا، اور اس طرح ملک کے جی ڈی پی میں $9.3 بلین کا حصہ ڈالے گا، اور تقریباً 8 لاکھ نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ آنے والی حکومتوں نے طویل عرصہ سے ملک کی ہوا بازی کی صنعت کو نظر انداز کیا ہے۔ پاکستان میں غیر ملکی کرنسی کی کمی اور مقامی کرنسی کی گرتی ہوئی قدر اور دیگر اہم شعبوں کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے۔ کئی کار مینوفیکچررز نے معاشی حالات کی وجہ سے پیداوار بھی روک دی ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے
کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔